السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس آف کلاس 4، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم اپنا سبق سیرت طیبہ کی پڑھائی کر رہے تھے، اور جو ٹاپک ہم نے پڑھا تھا وہ تھا حضرت جبرائیل علیہ السلام کی آمد۔ آئیے ہم اپنے نیکسٹ ٹاپک کی جانب چلتے ہیں۔ اوپن یور بک پیج نمبر 19، اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 19 کھولیے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے پہلی وحی کا نزول۔ پیارے بچوں، یہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کا پیغام حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آتے تھے، جسے وحی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا پیغام، اللہ تعالیٰ کا حکم حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا کرتے تھے، اور اسے وحی کہا جاتا ہے۔ پہلی وحی غار حرا میں نازل ہوئی، جیسا کہ ہم اپنے پچھلے ٹاپک میں پڑھ چکے ہیں۔ آئیے ہم پہلی وحی کے نزول ٹاپک کی پڑھائی کرتے ہیں۔ پہلی وحی کا نزول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بالکل نئی بات تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لائے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر کپکپی طاری تھی، یعنی کہ آپ کا جسم بہت کانپ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا، مجھے کمبل اڑھا دو، مجھے کمبل اڑھا دو۔ 2 بار آپ نے فرمایا کہ مجھے کمبل اڑھا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حضرت جبرائیل کی آمد اور وحی نازل ہونے کے بارے میں بتایا، اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ اب مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور کہا کہ آپ قرابت داروں کا حق ادا کرتے ہیں، لوگوں کی مشکل میں ان کے کام آتے ہیں، فقیروں اور مسکینوں کی مدد کرتے ہیں، اور مسافروں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، لہٰذا اس اہم کام میں اللہ تعالیٰ آپ کا ساتھ دے گا اور کسی کو رسوا نہیں کرنے دے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہو گئے تھے جب ان کے پاس وحی نازل ہوئی تھی، اور وہ بہت ڈر گئے تھے، اور ڈرتے ہوئے ان کے جسم جو ہے وہ کانپ رہا تھا۔ جب وہ گھر آئے اور انہوں نے حضرت خدیجہ جو کہ ان کی بیوی تھی، اس وقت انہوں نے کہا کہ مجھے کمبل اڑھا دو، اور وہ آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی آمد کا سارا واقعہ سنایا، تو حضرت خدیجہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ تو قرابت داروں کا حق ادا کرتے ہیں، لوگوں کی مشکل میں ان کے کام آتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں، کمزوروں کی مدد کرتے ہیں، مسافروں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، سب سے اچھا سلوک کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کرنے دے گا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی، جو تورات اور انجیل کے مشہور عالم تھے۔ انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نزول وحی کا واقعہ سننے کے بعد اس کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ یہ تو وہی ناموس کہتے ہیں چھپے بھیدوں کا جاننے والا فرشتہ، یہ تو وہی ناموس فرشتہ ہے جو اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی بھیجا گیا تھا۔ یقیناً لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق کو جھٹلائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کریں گے اور اپنے وطن سے نکال دیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑیں گے، کیونکہ جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتا ہے، اس پیغام کو جھٹلانے والے لوگ ہمیشہ اس سے دشمنی کرتے ہیں، یعنی کہ کفار ہمیشہ آپ سے دشمنی کرتے ہیں۔ جو بھی اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتا ہے، کفار اس سے دشمنی کرتے ہیں۔ اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو اللہ تعالیٰ کے کام میں ضرور آپ کی حمایت کروں گا۔ اس واقعے کے کچھ عرصے بعد ورقہ بن نوفل انتقال کر گئے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، حضرت جبرائیل علیہ السلام کی آمد کا واقعہ آپ نے پڑھا، پورا سنا۔ پہلی وحی کا نزول آج ہم نے پڑھا۔ تو پہلی وحی جب نازل ہوئی تھی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بہت گھبرا گئے تھے۔ غار حرا میں پہلی وحی نازل ہوئی تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے وحی نازل کرنے کے بعد جب حضرت جبرائیل علیہ السلام واپس چلے گئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کانپتے ہوئے جسم کے ساتھ اپنے گھر آ گئے، حضرت خدیجہ کو سارا واقعہ سنایا۔ حضرت خدیجہ نے آپ کو تسلی دی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کا ساتھ دیں گے، کسی کو رسوا نہیں کرنے دیں گے۔ تو حضرت خدیجہ نے کیا کیا پھر اس کے بعد؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ پیارے بچوں، ورقہ بن نوفل کون تھا؟ ورقہ بن نوفل حضرت خدیجہ کے چچا کے بیٹے تھے، چچا زاد بھائی تھے، جو کہ تورات اور انجیل کے مشہور عالم تھے۔ انہوں نے حضرت خدیجہ سے سارا واقعہ سنا، پھر انہوں نے تصدیق کی اس چیز کی کہ یہ تو وہی ناموس فرشتہ ہے جو کہ اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اللہ تعالیٰ کا پیغام لایا کرتا تھا، کیونکہ تورات اور انجیل میں بھی تو ان چیزوں کا ذکر ہے نا۔ موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے بارے میں انہوں نے بتایا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام
پیغمبر تھے ان پہ الہامی کتاب نازل کی گئی، تو وہ تورات اور انجیل میں سارا واقعہ جو تھا وہ انہوں نے ورقہ بن نوفل نے اس چیز کی تصدیق کی کہ یہی فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے نام سے فرما رہے تھے کہ یہی فرشتہ جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی اللہ تعالیٰ کا پیغام لاتا تھا، اور یہی فرشتہ جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ تعالیٰ کی وحی لے کر نازل ہوا ہے۔ میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ سچ کہہ رہے ہیں، اور جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتا ہے، اس پیغام کو جھٹلانے والے لوگ یعنی کہ کفار ہمیشہ اس سے دشمنی کرتے ہیں، ہمیشہ اس سے دشمنی کرتے ہیں۔ تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو میں اس کام میں آپ کا ساتھ ضرور دوں گا، لیکن کیا ہوا کہ اس واقعے کے کچھ عرصے بعد ورقہ بن نوفل انتقال کر گئے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ کا ہوم ورک یہ ہے، اوپن یور بک پیج نمبر 20، اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 20 کھولیے اور سوال نمبر 4 دیکھیے۔ سوال نمبر 4، گھر تشریف لانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی حضرت خدیجہ سے کیا فرمایا؟ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ آپ کا ہوم ورک ہے، اس سوال کا جواب آپ اپنے الفاظ میں لکھیں گے اور ہمیں واٹس ایپ کریں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے سبق کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔